آج کی یہ جو حلقہ علم ہے، حلقہ تربیت ہے، اس کا موضوع حقوق والدین اور حقوق ذوی الارحام یعنی ماں باپ کے حقوق اور خونی رشتہ داروں کے حقوق۔ ہماری مراد ان حقوق سے یہ ہے کہ اس کا شعور پیدا ہو ہماری ذاتی زندگی میں، اور ہم اپنی پرسنل لائف میں وہ زندگی گزاریں جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، تم سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یعنی توحید کا سبق دیا تھا اور شرک سے روکا تھا۔ تو اللہ کی توحید کے حکم کے ساتھ دوسرا حکم دیا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا، پھر اپنے خونی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، پھر یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا، پھر تمام لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرو تو بڑے اچھے اخلاق سے، مسکراہٹ کے ساتھ، دھیمے میٹھے لہجے میں، پیار بھرے انداز کے ساتھ ان سے گفتگو کرو، اچھا اخلاق اپنانا، سوسائٹی میں ہر مرد اور عورت کے ساتھ جب بات کرو، ڈیل کرو۔ یہ ساری تعلیم بیان کر کے ان کے بعد ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ آپ اس سے اندازہ کریں وہ اخلاق اور ماں باپ کے ساتھ وہ ادب احترام اور ان کے ساتھ وہ حسن سلوک اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ وہ بھلائی، ہم اس کو دین کا، عبادت کا، ایمان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ سے بھی پہلے ان احکام کا ذکر کیا ہے۔ اب ہمیں ارشاد فرمایا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سورہ نساء میں ہے، پہلی آیت بقرہ کی آیت نمبر 83 تھی، 83، اور دوسری آیت اب جو پڑھ رہا ہوں یہ سورہ نساء کی پہلی سورہ بقرہ کی تھی، اب نساء کی آیت نمبر 36 ہے، 36۔ ہمیں حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کیا کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آپ نے دیکھا اللہ پاک نے اپنا حق توحید بیان کرنے کے فوری بعد ماں باپ کا حق بیان کیا، والدین کا۔ آج ہماری نوجوان نسل والدین کے حقوق کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا اور یتیموں کا خیال کرنا اور محتاجوں غریبوں کا خیال رکھنا، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور تمہارے جو نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، قریبی نزدیکی ہمسائے، ان کا خیال کرنا، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور جو اجنبی پڑوسی ہے، ایسا نیبر ہے جس کو تم جانتے ہی نہیں، یعنی قریب کوئی مکان اس نے کرائے پہ لے لیا اور نیبرہڈ میں آ گیا، اس کا بھی خیال کرنا، اس کے دکھ سکھ کا خیال کرنا، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جس کی مجلس اور صحبت میں بیٹھتے ہو، جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے حقوق کا بھی خیال کرنا، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافر کا بھی خیال کرنا، جس کے ساتھ آپ نے مل کے سفر کیا ہے اس کا بھی خیال کرنا، اور کوئی مسافر آ جائے تو اس کا بھی خیال کرنا، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو۔ اور ہمارے دور میں جو گھروں میں خدمت گزار
عورتیں مرد جنہیں آپ ہاؤس ہولڈ کے لیے ملازمت پہ رکھتی ہیں، ان گھر کے غریب ملازموں کا بھی خیال کرنا۔ اس طرح سورہ اسراء میں بھی مضمون ہے اور بڑا خوبصورت مضمون۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ پاک نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ کوئی خالق و مالک، نہ کوئی عبادت کا حقدار۔ اور پھر نمبر 2 اللہ کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو۔ اب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے دونوں والدین ماں باپ تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو جا پہنچیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما دونوں، او احدہما یا کوئی ایک بڑھاپے کو جا پہنچیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف بھی نہ کہنا اور کسی حالت میں ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو۔ اور پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ادب کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ اور عجز اور انکساری کے ساتھ اپنے بازو جھکائے رکھا کرو، یعنی سراپا ادب، رحمت اور شفقت اور پیار بنے رہا کرو اپنے بوڑھے والدین کے لیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کیا کرو کہ باری تعالیٰ ہمارے بوڑھے والدین پر اسی طرح رحمت اور شفقت فرما جس طرح یہ ہمارے بچپن میں شفقت فرمایا کرتے تھے، ہم پر شفقت کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سخت حکم دیا کہ والدین کے ساتھ بڑی نیکی، ادب اور احترام سے خدمت سے پیش آؤ۔ کس انسان کو حکم دیا؟ فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہنن، اس انسان کو کہ جسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں سنبھال کے رکھا تھا، اور اس انسان کو حکم دیا کہ والدین سے نیکی کر، کہ جب وہ پیدا ہو گیا تھا تو 2 سال تک اس کی ماں نے، جب وہ خود کھانے پینے کے قابل نہ تھا تو اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی تھی، اور ہم نے حکم دیا انشکر لی ولوالدیک، اے انسان، اے بندے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اللہ پاک نے والدین کا شکر ادا کرنا اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ ملا دیا۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں، وہی والدین کے حقوق۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا آقا علیہ السلام سے ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ اللہ کا حق ہو گیا نا، اللہ کا۔ قال ثم ایٌ، میں نے پوچھا نماز کے بعد، اپنے وقت پر ادا کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے؟ قال بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ دونوں کے ساتھ نیکی، حسن سلوک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بھی پہلی حدیث کی طرح متفق علیہ، بخاری مسلم میں۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک، میری بھلائی کا حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟
میں اس کے ساتھ نیکی کروں، حسن سلوک کروں، بھلائی کروں۔ قال امک، آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا۔ قال ثم من، سائل نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ قال ثم امک، پھر تمہاری ماں کا۔ انہوں نے پوچھا ثم من، پھر اس کے بعد کس کا ہے؟ قال ثم امک، پھر تمہاری ماں کا۔ پوچھا یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ قال ثم ابوک، پھر تمہارے باپ کا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ ایک شخص یمن کا رہنے والا، ورجل یمانی یطوف بالبیت حمل امہ وراء ظہرہ، دیکھا کہ یمن کا رہنے والا ایک شخص اپنی بوڑھی ضعیف ماں کو اپنی پشت پر اٹھا کر کعبے کا طواف کر رہا، ماں کو پشت پر اٹھا کر طواف کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ طواف سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور آ کے پوچھتا ہے اترانی جزیتھا، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں، کیا ماں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کے جو میں نے حج کرایا یا کعبے کا طواف کرایا، کیا اس سے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا ہے؟ کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اللہ ولا بظفرۃ واحدۃ، نہیں اے بندے، ماں کا حق ادا نہیں ہوا، بلکہ تیری ولادت سے پہلے جب درد ذہ ہوتا ہے ماں کو، بچے کی ولادت سے پہلے جب درد ہوتا ہے اور ماں کی چیخیں نکلتی ہیں، فرمانے لگے تو نے اپنی ماں کی ایک چیخ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالا و ولدا و ان والدی یحتاج مالی، میرے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، مگر میرا والد غریب ہے۔ میرا والد انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا بعد میں، تو میرے والد کے وسائل زیادہ نہیں، انہیں میرے مال کی ضرورت ہے، میرے والد کو میرے مال و دولت کی ضرورت ہے، کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو خبردار، قال انت و مالک و مالک لوالدک، کون ہو کہنے والے کہ میرے والد کو میرے مال کی ضرورت ہے؟ فرمایا تم بھی اور تمہارا مال بھی، ہر شے کا مالک تمہارا باپ ہے۔ تم کہاں سے آئے؟ تمہارا مال کہاں سے آیا؟ انت و مالک لوالدک، تو بھی اور تیرا سارا مال، اس کا مالک تیرا باپ ہے، سب کچھ تیرے والد کی وجہ سے ملا۔ یہ مت کہہ کہ والد میرے مال کا محتاج اور ضرورت مند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأدع ذلك الباب او احفظه۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا والد جنت کے بے شمار دروازے ہیں، اور جو درمیان کا سب سے بڑا دروازہ ہوتا ہے مڈل گیٹ، سینٹرل گیٹ، والد جنت کا درمیان کا دروازہ ہوتا ہے، وسطی دروازہ ہوتا ہے۔ اے اولاد تم پر منحصر ہے، چاہو وہ دروازہ اپنے لیے کھول لو والد کو راضی کر کے، خدمت کر کے، چاہے جنت کا سب سے بڑا وسطی دروازہ اپنے اوپر بند کر دو۔ اسی طرح عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، قال رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہو گیا، اور اللہ کی ناراضگی باپ کے ناراض ہونے میں ہے، اگر باپ ناراض ہو گیا تو خدا ناراض ہو گیا۔ پھر والدین کے حقوق میں اس کو بھی آقا علیہ السلام نے شامل کیا۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ، اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص
اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ بھی نیک سلوک جاری رکھے۔ باپ کے دوست تھے، باپ فوت ہو گیا تو اولاد پر فرض ہے کہ باپ جن جن لوگوں سے محبت کرتا تھا، باپ کے جو جو دوست تھے، تو بیٹا اور اولاد باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی نیک سلوک رکھے۔ آقا نے فرمایا یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولیہ، باپ کے فوت ہو جانے کے بعد باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرتے رہنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک خاص چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہم ارشاد فرمایا، اور وہ یہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو اور جو چاہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ خونی رشتوں پر احسان کیا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص چاہتا ہے کہ میرا رزق، مال و دولت بڑھ جائے، تجارت اور رزق بڑھ جائے، اور چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، وہ اپنے خونی رشتوں پر احسان کرے۔ اور خونی رشتوں پر احسان یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے برائی بھی کریں تب بھی آپ ان سے اچھائی کرو، اگر وہ آپ سے زیادتی بھی کریں تب بھی آپ ان سے اچھائی کرو۔